بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، عزیز بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو آپ کے دور کا ایک عدل و انصاف کا بڑا ہی پیارا واقعہ جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے۔ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں بھئی، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی، یا امیر المومنین، میں ایک مسافر ہوں، میں یہاں سے جا رہا تھا تو راستے میں سبز چراگاہ تھی اور میرا اونٹ بھوکا تھا، تو ان کی چراگاہ میں جب وہ اتر گیا، ان کی چراگاہ میں چلا گیا، تو ان کا جو باپ تھا اس نے پتھر اٹھایا اور اونٹ کو دے مارا اور اونٹ کی آنکھ نکل گئی۔ مجھے غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کے ان کے باپ کو دے مارا اور وہ ایسی جگہ پر لگا کہ ان کا باپ اسی جگہ پر جب وہ فوت ہو گیا۔ تو لہٰذا میرا قصداً کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے ارادتاً ان کو قتل نہیں کیا، ان کے باپ کو قتل نہیں کیا، لیکن میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے قتل کیا ہے لیکن ارادتاً نہیں کیا۔ میں نے پتھر ویسے ہی مارا لیکن ایسی جگہ پر جا کے لگا کہ ان کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، لیکن میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کے قتل کے احکام جاری کیے۔ تو وہ عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں اس سے بات سے مکرتا نہیں ہوں، بالکل بھی میں انکار نہیں کرتا، لیکن میرے دوست کی، میرے ایک بھائی کی میرے پاس امانت ہے جو میں نے چھپا کر رکھی ہے، میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، تو لہٰذا مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو وہ امانت واپس کر کے میں واپس آ جاؤں گا، لہٰذا مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی جو ہے وہ امانت دے دے، تیری کوئی ضمانت دے دے، تو تو جا کے امانت جو ہے اپنی واپس کریا۔ تیری اگر کوئی ضمانت دے دیتا ہے یہاں پر کہ یہ شخص واپس آ جائے گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، تو پھر ہمیں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو وہ شخص ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مدینہ شریف میں اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اجنبی شخص تھا۔ تو جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے بھائی، تو چلا جا، تیری ضمانت ہو گئی۔ وہ اپنے جس نے وعدہ کیا تھا 3 دن کا، وہ اپنے مقررہ وقت تک نہ پہنچ سکا کہ حضرت عمر فاروق کا دور جو وہ دربار لگ گیا، لیکن وہ شخص ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو سب نے کہا کہ ابو ذر غفاری بڑی غلطی کر دی کہ تم نے ایک اجنبی شخص کی ضمانت دے دی جسے تو جانتا تک نہیں ہے، تو پہچانتا تک نہیں ہے، تو نے اس کی جو ہے وہ ضمانت دے دی۔ اور میاں صاحب ماندے نے جی ایک واری اڈ جاندے پھندیو او پھر کدی نہ پھس دے، تو تم نے اجنبی کی جو ہے وہ ضمانت کیوں دی؟ اس نے کہا، بہرحال میں نے جو ضمانت دی، اگر وہ نہ آیا تو میں اس کی جگہ پھانسی کا پھندا لینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ 1 دن یا 2 دن لیٹ مدینے پہنچا اور حضرت عمر فاروق کا دربار لگا ہے، اور وہاں آ کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، معذرت چاہتا ہوں، کسی وجہ سے میں تاخیر سے پہنچا ہوں، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو لہٰذا آپ نے جو حکم جاری کیا تھا آپ اس پہ عمل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حضرت ابو ذر غفاری سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ ابو ذر غفاری، اس شخص کو تو جانتا نہیں تھا، تو پھر تو نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، میرے محمد کے مدینے میں ایک شخص ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی میری ضمانت دے، تو اگر میں بھی اس کی ضمانت نہ دیتا تو لوگ کہتے کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت نہیں دی، تو لہٰذا میں نے اس لیے وجہ سے ضمانت دی کہ میرے محمد کے مدینے میں ایک شخص
جو ضمانت مانگ رہا تھا اس کو کسی نے ضمانت نہیں دی، تو اس لیے میں نے ضمانت دے دی۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی تجھے پتہ بھی تھا، تو بتا، اس مسافر سے مخاطب کو فرمانے لگے کہ تجھے پتہ بھی تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو میرے پھندے میں پھانسی کا پھندا ڈال جائے گا میرے گلے میں، تو لہٰذا جو ہے وہ میں واپس نہ جاؤں، تجھے صاف صاف موت نظر آ رہی تھی، لیکن پھر تو کیوں واپس آیا؟ تو اس مسافر نے کہا کہ اگر انہوں نے محمد کے مدینے میں کسی کی ضمانت دی ہے تو میں بھی واپس اس لیے آیا ہوں کہ ایک اجنبی شخص کی کسی نے ضمانت دی ہے، اگر اجنبی شخص آج میں واپس نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر اعتبار نہیں کریں گے کہ اجنبی جہاں وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں، وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، تو لہٰذا میں اجنبیوں کی عزت کو، ابرو کو رکھنے کے لیے میں واپس آ گیا کہ لوگ جو ہے وہ اجنبیوں پر جو ہے وہ اعتبار کریں، اس وجہ سے میں واپس آ گیا۔ تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پھانسی کے حکام جاری کیے تو جب اس کو پھانسی دینے لگے تو وہ جو جن کا باپ فوت ہوا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہا حضرت ابو ذر غفاری نے محمد کے مدینے میں ضمانت دے دی، اس اجنبی شخص نے اجنبیوں کی جو ہے وہ عزت آبرو رکھ لی کہ وہ واپس آ گیا، اور ہم زمانے کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے اور ہم جو ہے وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی وجہ سے ایک قاتل جو ہے وہ وہ بچ گیا اور اس کو جو وہ بری ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت زیادہ واقعات ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر یا اور کسی ویڈیو کے اندر آپ کو انشاءاللہ گاہے بگاہے سناتا رہوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مثالی ہے، اس کے دور کی مثالیں دی جائیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔